بڑی بی کا مسئلہ۔ اسحاق ناگی صاحب ہمارے بزرگوں میں سے ہیں۔ پچھلے دنوں انہوں نے مجھے فون کر کے ایک مسئلہ میرے سامنے رکھا۔ وہ مسئلہ صرف ان کا یا میرا مسئلہ نہیں ہے، ہم سب کا مسئلہ ہے، اس لیے میں اسے اپنے قارئین کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک بزرگ خاتون ناگی صاحب کے پاس تشریف لائیں۔ انہوں نے ناگی صاحب سے کہا کہ وہ دودھ بیچنے کا کام کرتی تھیں۔ انہوں نے کبھی اپنے کام میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں کی۔ لوگوں سے اگر دودھ کے پیسے لیے تو انہیں خالص دودھ ہی بیچا، لیکن اب انہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ لوگوں کو دودھ دیتے وقت ناپ تول میں جو کمی بیشی ان سے ہو گئی ہوگی، اور ایسا ہونا ناممکن نہیں ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ کہیں خدا کے ہاں اس کا حساب کتاب تو نہیں ہوگا؟ یہ کہہ کر وہ بزرگ خاتون بہت روئیں، یہاں تک کہ ناگی صاحب کو بھی اس نے رلا دیا۔ جس وقت ناگی صاحب نے مجھے لاہور سے فون کر کے یہ بات بتائی، میں اپنی اہلیہ کے ہمراہ ہسپتال میں موجود تھا۔ 1 مہینے سے میں ہسپتال، لیبارٹریوں اور ڈاکٹروں کو بھگت رہا تھا۔ میں نے ان میں سے ہر شخص کو پیسے لینے کے معاملے میں اتنا حساس پایا کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، مگر اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے معاملے میں بیشتر لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ گویا مفت میں ان سے کوئی بیگار لیا جا رہا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں برسوں سے صرف حقوق کی نفسیات پیدا کی جا رہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر شخص صرف لینے کے معاملے میں حساس ہو چکا ہے، دینے کے معاملے میں کم ہی لوگ حساس رہ گئے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں اپنا فیصلہ اس طرح سنا دیا ہے: تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، یہ جو دوسروں سے لیتے تو پورا لیتے ہیں، اور جب ان کے لیے ناپتے یا تولتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ کیا یہ گمان نہیں رکھتے کہ ایک دن اٹھائے جائیں گے، ایک بڑے دن کی حاضری کے لیے؟ اس دن جب لوگ رب العالمین کے حضور پیشی کے لیے اٹھیں گے۔ سورہ المطففین، آیت نمبر 1-6۔ قرآن پاک کی یہ آیت صاف طور پر بتاتی ہے کہ قرآن ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ہلاکت کا فیصلہ سناتا ہے۔ ناپ تول میں یہ ڈنڈی عام سوچ کے مطابق صرف دکانداروں تک محدود نہیں، بلکہ اس کا اطلاق ہر اس معاملے پر ہوتا ہے جہاں لوگ اس معاہدے پر دوسروں سے کچھ لیتے ہیں کہ وہ اس کے عوض لوگوں کو کچھ دیں گے بھی، چاہے دینے والا کوئی دکاندار ہو جو لوگوں کو سامان ضرورت دیتا ہو، چاہے دینے والا اپنا وقت دینے کا پابند ہو، یا دفتروں میں ڈیوٹی کرنے والا کوئی ملازم۔ جس شخص نے پورا لینے کے بعد پورا نہ دیا، وہ بلا شبہ ہلاک ہوگا۔ ناپ تول میں کمی اگر انسان سے ہو جائے، جیسا کہ ان بڑی بی سے زندگی میں کبھی ہوئی ہوگی، تو قرآن پاک کے مطابق سورہ الانعام، آیت نمبر 153، یہ قابل معافی ہے۔ مگر جہاں لوگ لینے اور دینے کے پیمانے مکمل طور پر بدل دیں، جہاں یہ طے ہو جائے کہ دودھ بہرحال خالص نہیں دیا جا سکتا، پیٹرول بہرحال پورا نہیں دیا جا سکتا، دفتر میں پورا کام کرنا بہرحال ممکن نہیں ہے، تو ایسی قوم کی ہلاکت کے لیے خدا کو قیامت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہماری سوسائٹی میں بدقسمتی سے ایک سانحہ اور ہو گیا ہے کہ اب یہاں لینے کے بعد پورا نہ دینا کچھ افراد کا معاملہ نہیں رہا ہے، بلکہ اب یہ سوسائٹی کا معروف طریقہ بن گیا ہے۔ جو شخص دفتر میں اپنا کام محنت سے کرتا ہے وہ بے وقوف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا کرنے والا سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے، کیونکہ قیامت کے دن وہ بالیقین اپنے آپ کو خدا کے احتساب سے بچا رہا ہوتا ہے، کیونکہ لینے کے بعد دینا تو ہر حال میں پڑے گا۔ دنیا میں نہیں دیا تو کوئی بات نہیں، خدا قیامت کے دن دلوا دے گا، مگر اس روز انسان کے پاس دینے کے لیے سوائے اپنی نیکیوں کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس روز اپنی غلطی پر رونے والی بڑی بی کو تو جنت میں بلند درجات مل جائیں گے، مگر جان بوجھ کر دھوکہ دینے والوں کے لیے جہنم کی وہ وادی ہوگی جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔
جعلی نوٹ۔ پچھلے دنوں اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی کہ 5,000 کا جعلی نوٹ مارکیٹ میں پھیل رہا ہے۔ یہ نوٹ بظاہر بالکل اصلی نوٹ جیسا ہے۔ جب تک بہت غور سے نہ دیکھا جائے، اصلی اور جعلی نوٹ کا فرق واضح نہیں ہو پاتا۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ کوئی جعلی نوٹ کبھی 100% اصلی نوٹ جیسا نہیں ہوتا۔ اصلی نوٹ حکومت کی اس ضمانت کے ساتھ جاری ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی شخص یہ نوٹ لے کر حکومت کے پاس جائے گا تو وہ اس کی عوض نوٹ پر لکھی ہوئی رقم کے مساوی قیمت اسے دے گی۔ یہ قیمت سونے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے اور فارن کرنسی کی شکل میں بھی۔ نوٹ حکومت پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتا ہے، اس لیے وہ اہتمام کرتی ہے کہ اس کی نقل تیار نہ ہو سکے اور اس کے لیے بہت سے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ نوٹ کا مخصوص کاغذ، اس کا رنگ، اس میں ڈالا ہوا دھاگا، ابھری ہوئی تحریر اور پوشیدہ تصویر وغیرہ سب مل کر اس کو یقینی بناتے ہیں کہ جعلی نوٹ کسی نہ کسی طرح پہچان میں آ جاتا ہے۔ تاہم اس کے باوجود جعلی نوٹ چھپتے ہیں اور لوگوں میں پھیل جاتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ لین دین کرتے ہوئے نوٹ کو غور سے نہیں دیکھتے اور نہ اسے جانچتے ہیں۔ جس طرح جعل ساز لوگ جعلی نوٹ بناتے ہیں، اسی طرح شیاطین اور گمراہ لوگ جعلی عقائد اور مصنوعی شریعت بھی گھڑ کر لوگوں کے سامنے ہر دور میں پیش کرتے رہے ہیں۔ یہ جعلی عقائد اصل میں توہمات اور جعلی شریعت لوگوں کے دین میں اپنے اضافے اور بدعتیں ہوتی ہیں۔ توہمات اور بدعات بلا شبہ کبھی ایمان اور شریعت کی جگہ نہیں لے سکتے۔ ایمان اور شریعت پر جنت کی ضمانت ہے، جبکہ توہم پرستی اور بدعات کا انجام جہنم کا جیل خانہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود لوگ ان میں پھنس جاتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ لوگ جعلی نوٹ کی طرح ان چیزوں کو بھی نہیں پرکھتے، حالانکہ جعلی نوٹ سے کہیں زیادہ آسان پہچان ان کی ہے۔ ہر عقیدے اور عمل کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھنے سے اصلی اور جعلی کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ ایک مومن پر یہ لازم ہے کہ وہ ہر عقیدے اور عمل کو اس کسوٹی پر پرکھے۔ جس نے یہ کیا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے یہ نہ کیا اس کی کل کمائی کل قیامت کے دن جعلی نوٹ ثابت ہوگی۔ ہنی ٹریپ۔ امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس اور چین کا شمار دنیا کی 5 بڑی طاقتوں میں ہوتا ہے۔ سوویت یونین کے انہدام سے قبل یہی 5 ملک تسلیم شدہ ایٹمی طاقت شمار ہوتے تھے۔ اس زمانے میں دیگر بعض ممالک نے بھی ایٹمی اسلحے کے حصول کی کوشش شروع کر دی تھی۔ ان میں اسرائیل کا نام سر فہرست ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل نے مغربی طاقتوں کی مدد سے سن 60 کی دہائی میں یہ صلاحیت حاصل کر لی تھی، مگر بین الاقوامی دباؤ کے خوف سے اس صلاحیت کا اظہار نہیں کیا۔ 1986 میں دنیا کو پہلی بار اسرائیل کی ایٹمی طاقت کے بارے میں اس وقت معلوم ہوا جب صحرائے نقب میں واقع اسرائیلی ایٹمی تنصیب جمون کے ایک اہلکار مردکائی ونونو نے برطانوی اخبار سنڈے ٹائمز کو ایک انٹرویو دیا۔ اس انٹرویو میں اس نے اسرائیل کے خفیہ ایٹمی پروگرام کی تفصیلات سے پہلی دفعہ پردہ اٹھایا، جس سے دنیا بھر میں کھلبلی مچ گئی۔ چنانچہ اسرائیل کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس سے قبل یہ اہلکار مزید مسائل پیدا کرے، اسے واپس اسرائیل لا کر اس کے خلاف مقدمہ چلنا چاہیے۔ لہٰذا اسے پھانسنے کے لیے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے ایک ہنی ٹریپ یا دام الفت تیار کیا۔ موساد کی ایک انتہائی حسین خاتون ایجنٹ نے مردکائی ونونو سے لندن میں دوستی کی، اسے اپنے حسن کے جال میں پھنسایا، پھر اسے تفریح کے لیے روم چلنے کی پیشکش کی۔ روم کے ایک ہوٹل میں اسے نشہ آور دوا کھانے میں ملا کر دی گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو سامنے کوئی دلربا حسینہ نہیں، اسرائیل کی عدالت تھی، جس نے اسے غداری کے الزام میں 18 سال قید کی سزا سنا دی۔ یہ واقعہ جو ایک فرد پر گزرا، ہر انسان کا حقیقی مسئلہ ہے۔ آزمائش کی اس دنیا میں انسان ہر لمحہ حالت جنگ میں ہے۔ اس کے دشمن شیطان نے اس کے سامنے طرح طرح کے ہنی ٹریپ بچھا رکھے ہیں۔ انسان دنیا کے اس جال کو جال نہیں سمجھتا، وہ ساری زندگی دنیا کی ظاہری خوبصورتی اور لذت کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اس حسن کے پیچھے جہنم کی جو قید چھپی ہے وہ اسے نظر انداز کر دیتا ہے، یہاں تک کہ خدا کے فرشتے
موت کی بے ہوشی لیے اچانک نمودار ہوتے ہیں، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو جہنم کے قید خانے کے سوا کچھ اور سامنے نہیں رہتا۔ کامیاب انسان وہ نہیں جس نے دنیا میں بہت ترقی کی، کامیاب انسان وہ ہے جس نے دنیا کے ہنی ٹریپ میں پھنسنے کے بجائے خدا کی ابدی جنت کی ابدی نعمتیں حاصل کر لیں۔ چڑھائی۔ گدھا گاڑی پر اتنا سریا لدا ہوا تھا جس کا وزن گدھے کے وزن سے کئی گنا زیادہ تھا۔ گدھا اس بوجھ کو اوپر جاتی ہوئی سڑک پر ڈھوتا ہوا یہاں تک تو آ گیا، مگر اب اس کی ہمت نے جواب دے دیا تھا۔ وہ اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ گدھے کا مالک اترا اور اسے حرکت میں لانے کے لیے ایک موٹے ڈنڈے سے گدھے کو پیٹنے لگا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب میں وہاں پہنچا۔ یہ میرا روز کا راستہ تھا، مگر میری مشینی سواری نے مجھے کبھی اس چڑھائی کے بلند ہونے کا احساس نہیں ہونے دیا تھا، مگر آج اس چڑھائی پر گدھے پر لدے بوجھ اور اس کے مالک کی بے رحمی نے مجھے تمام انسانوں کے مالک کی رحمت کا ایک نیا رخ دکھایا۔ خدا چاہتا تو انسانوں پر اتنے بوجھ ڈال دیتا کہ انسان کی زندگی درد و الم کی ایک داستان بن کر رہ جاتی۔ بوجھ ڈالنا تو دور کی بات ہے، اس نے انسان کو زمین کا اقتدار دے دیا، سواریوں کو اس کے لیے مسخر کیا، مویشیوں کو اس کے لیے حلال کیا، مادے کو اس کے تصرف میں دے دیا، سبزہ و فضا، پانی و ہوا کو اس کی دسترس میں دے دیا۔ غرض زندگی اور بادشاہت کے سارے اسباب اکٹھے کر دیے، البتہ یہ مطالبہ کر دیا کہ بندے کو اطاعت کی چڑھائی چڑھنی ہوگی، کیونکہ اطاعت کی یہ اونچی سڑک ہی جنت کو جاتی ہے۔ مگر یہاں بھی اس کی رحمت دیکھیے کہ شریعت کی صورت میں وہ متوازن طریقہ دیا جو اس چڑھائی کے لیے کسی مشینی سواری سے کم نہیں ہے، جس میں دین و دنیا کی کوئی علیحدگی نہیں، جس میں کھانے پینے، گھر بار، شادی بیاہ، زیب و زینت، سیر و تفریح، کمانے اور خرچ کرنے پر کوئی پابندی نہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ ان چیزوں کو مقصود زندگی نہ بناؤ، اسراف نہ کرو، حد سے نہ گزرو، اللہ اور بندوں کے حقوق پورے کرتے رہو، اور جب تمہارے مالک کے دین کو تمہاری ضرورت ہو تو منہ نہ موڑو۔ مگر کیا کیجیے، انسان نے یہ چڑھائی نہ پہلے کبھی چڑھی، نہ آج چڑھنے کے لیے تیار ہے۔ ایسے میں گدھے پر ڈنڈا اٹھانے والا یہ بے رحم انسان اگر اطاعت کی چڑھائی مشینی سواری پر بھی چڑھنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر اسے خدا کے احتساب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ یہ گاڑی کتنی شاندار ہے، یہ لڑکی تو بہت خوبصورت ہے، اس کا بنگلہ تو زبردست ہے، آج کل یہ فیشن ان ہے، میں تو گرمیوں کی چھٹیاں ملک سے باہر ہی گزارتا ہوں۔ یہ اور ان جیسے جملوں کے درمیان آج کے انسان کی زندگی گزر رہی ہے۔ یہ جملے بتاتے ہیں کہ آج کے انسان نے اپنے لیے جینے کی وہ سطح متعین کر لی ہے جو جانوروں کی سطح ہے۔ جانور اپنی پوری زندگی خواہشات کے پیچھے گزارتے ہیں، مگر ان کے لیے یہ کوئی عیب کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل کی نعمت نہیں دی ہے، وہ صرف بھوک اور جنس کی بنیادی جبلت کے تحت ہی اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انہیں اس دنیا میں جینا ہے اور یہیں ختم ہو جانا ہے۔ اس کے برعکس انسان ایک ہمیشہ رہنے والی مخلوق ہے۔ اس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے، وہ اللہ کی عبادت کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی نعمتیں عطا کریں گے جو اس کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیں گی۔ اس جنت میں جانے سے قبل یہ ضروری ہے کہ انسان اس دنیا میں رہ کر خدا کی معرفت حاصل کر لے۔ اس دنیا میں خدا مادی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، ایسے میں انسان کا مشن پردہ غیب میں چھپے رب کو پانے
اور اس کی عظمت کے سامنے جھک جانے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے انسان کو عقل دی ہے، غور و فکر کی صلاحیت دی ہے، دیکھنے والی آنکھیں اور سننے والے کان دیے ہیں۔ یہ سب اس لیے دیے گئے ہیں کہ انسان چاند و سورج کی روشنی میں خدا کے نور کو دیکھے، سبزے کی ہریالی میں خدا کی ربوبیت کا اندازہ کرے، آسمان کی بلندی میں اس کی عظمت کو پہچانے، ستاروں کی چمک میں وہ اس کی قدرت کے جلوے دیکھے، ساون کی برسات میں رب کی رحمت کو دیکھے، وہ کائنات میں پھیلی نشانیوں کو دیکھے اور رو رو کر اپنے رب کو پکارے، اس کی جنت کا طلبگار بنے اور اس کے عذاب سے پناہ مانگے۔ مگر انسان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اپنی عقل اور بصیرت کو خواہش کے اندھے کنویں میں پھینک دیتا ہے، پیٹ، جنس اور انا کے بتوں کو معبود بنا کر ساری زندگی ان کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے، ابدی زندگی شروع ہو جاتی ہے، مگر اب اس کے پاس سوائے ندامت کے کچھ نہیں رہتا۔ یہ وقت بہت لوگوں پر آ چکا ہے، آپ پر آنے والا ہے، سو کیا آپ خود کو بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ اپنی عقل و بصیرت کو تسکین خواہشات کے بجائے معرفت رب کا مشن دینے کے لیے تیار ہیں؟ نرم گدا اور گرم صحرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ پر زیادہ تر نوجوان اور کمزور طبقات کے لوگ ایمان لائے، جبکہ سرداران قریش نے آپ کی دعوت کو رد کر دیا۔ جب دعوت پھیلنے لگی تو ان سرداروں کو اندیشہ ہوا کہ یہ نیا مذہب ان کی طاقت کو مکمل طور پر ختم نہ کر ڈالے۔ چنانچہ ابتدا میں انہوں نے مسلمانوں کو زبانی کلامی سمجھانے کی کوشش شروع کی۔ اس میں ناکامی کے بعد انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ اس ظلم کا سب سے بڑا نشانہ وہ غلام اور کنیز بنے جن کا کوئی والی وارث نہ تھا۔ ان میں بلال، یاسر، صہیب، خباب، عمار، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے نام نمایاں ہیں۔ انہیں بری طرح مارا پیٹا جاتا، گلیوں میں گھسیٹا جاتا، بھوکا پیاسا قید کیا جاتا، جلتے لوہے سے داغا جاتا اور صحرا کی تپتی دوپہر میں زمین پر ننگے بدن لٹا کر اوپر گرم پتھر رکھ دیے جاتے، مگر وہ لوگ دین پر قائم رہے۔ ہم لوگ اس طرح کی باتیں جب لکھتے یا پڑھتے ہیں تو ٹھنڈے کمرے، گرم لحاف، نرم گدے میں بیٹھے ہوتے ہیں، اسے کوئی کہانی سمجھ کر سرسری طور پر گزر جاتے ہیں۔ ہمیں نہیں احساس کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اور ان کے اصحاب کی بے پناہ قربانیوں کی وجہ سے ہمیں ہمیشہ کے لیے صورتحال سے نجات دلا دی ہے۔ ہمیں یہ احساس ہو جائے تو ہم پروردگار کے لیے سراپا شکر، نبی رحمت علیہ السلام اور ان کے صحابہ کے لیے سراپا درود بن جائیں۔ مگر ہم نرم گدے اور گرم لحاف میں سوتے ہیں اور فجر میں اٹھنا بھول جاتے ہیں، پیٹ بھر کھاتے ہیں اور نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ کاروبار اور تفریح میں ہمیں اللہ کی یاد نہیں رہتی۔ جتنا کچھ ہمارا اسلام ہے وہ ذہنی عیاشی، زبانی جمع خرچ، روحانی انٹرٹینمنٹ کے سوا کچھ نہیں۔ کاش ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ پچھلوں کی قربانیوں نے ہمارے لیے دین پر عمل کتنا آسان کر دیا ہے۔ ہمیں گرم صحرا میں ظلم سہ کر نہیں، نرم گدوں میں آسانی کے ساتھ دین پر عمل کرنا ہے۔ گیلی لکڑیاں۔ ہوا، آگ، پانی اور مٹی زندگی کے بنیادی عناصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا ہے کہ کرۂ ارض پر زندگی کے یہ تمام بنیادی عناصر کثرت سے موجود رہیں۔ تاہم ان عناصر میں سے آگ ایک ایسا عنصر ہے جو حرارت کی شکل میں تو سورج سے تمام جانداروں کو براہ راست ملتا رہتا ہے، مگر آگ کی شکل میں یہ عام دستیاب نہیں ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایندھن بافراط اس دھرتی پر رکھ دیا ہے جس سے انسان آگ حاصل کر سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں قدرتی گیس آگ کے حصول کے لیے سب سے زیادہ سستے ایندھن کے طور پر استعمال ہوتی ہے، تاہم اس سے قبل انسانی تاریخ کے تمام عرصے میں آگ کے لیے ایندھن کے طور پر لکڑیاں ہی استعمال ہوتی رہی ہیں۔
ہزاروں سال تک انسان جنگلات اور درختوں سے لکڑیوں کو کاٹتے اور ان سے اپنے گھر اور چولہے گرم رکھتے رہے ہیں۔ آج بھی ان علاقوں میں جہاں گیس موجود نہیں، یہی ایندھن آگ کے حصول کا واحد ذریعہ ہے۔ جن لوگوں نے لکڑی کو ایندھن کے طور پر استعمال ہوتے دیکھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ لکڑی پر پانی کا پڑنا اسے ایندھن کے طور پر استعمال کے قابل نہیں رہنے دیتا۔ لکڑی جتنی خشک ہوگی اتنی ہی جلدی اور تیز آگ پیدا کرنے کا سبب بنے گی۔ لکڑی گیلی ہو جائے تو وہ جلتی نہیں، جل بھی جائے تو آگ کم اور دھواں زیادہ دیتی ہے۔ دور جدید کے مسلمانوں کی دینداری کا معاملہ بھی گیلی لکڑیوں سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کر رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک گروہ اسلام کا علمبردار بن کر دنیا میں رہے۔ اسلام کے چمن میں مسلمانوں کی فصل درختوں کی شکل میں پیدا ہوتی رہے۔ یہ لوگ اپنے وجود کو ایندھن کی طرح جلا کر ہدایت کی روشنی برقرار رکھیں، مگر بدقسمتی سے آج کا مسلمان اپنا مقصد حیات بھول گیا ہے۔ اس نے اپنے وجود میں خواہشات اور تعصبات کی نمی کو اس طرح جذب کر لیا ہے کہ اب وہ خدا کے کام کے لیے ایک گیلی لکڑی بن چکا ہے، اور ایسی لکڑی اول تو ایندھن کے طور پر استعمال ہونے کے قابل رہتی نہیں، اور اگر کی بھی جائے تو اس سے آگ کے بجائے دھواں نکلتا ہے۔ ایمان کی آگ، عمل صالح کی حرارت اور اخلاق حسنہ کی روشنی صرف اس وجود سے پھوٹتی ہے جس نے مفادات، خواہشات اور تعصبات کی ہر نمی سے خود کو پاک کر لیا ہو۔ یہ پاک وجود دنیا میں رہتا اور اس سے استفادہ کرتا ہے، مگر اسے اپنا مقصود نہیں بناتا۔ وہ خواہشات نفسانی کو اپنا معبود نہیں بناتا، وہ حیوانی جذبات کو زندگی کا محور نہیں بناتا، وہ مادی لذات کو زندگی کا مرکز نہیں بناتا۔ ایسا بندہ مومن دنیا کو سرائے سمجھ کر زندگی بسر کرتا ہے۔ دنیا کی رنگینیاں اسے اپنی جانب کھینچتی ہیں، مگر وہ ان کے عارضی حسن کے لیے جنت کی ابدی بادشاہی کا نقصان اٹھانا گوارا نہیں کرتا۔ اس کے ہر لمحے، پیسے اور صلاحیت کا بہترین مصرف یہ ہوتا ہے کہ اس سے جنت حاصل کی جائے۔ ایسا شخص تارک الدنیا تو نہیں ہوتا۔ وہ شادی کرتا، گھر بناتا اور معاش کے لیے جد و جہد کرتا ہے، مگر وہ جانتا ہے کہ اسے حدود میں جینا ہے، ہوس میں نہیں، ضرورت میں جینا ہے، خواہش میں نہیں۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا ہی اس کے امتحان کا پرچہ ہے۔ یہ پرچہ اگر نہیں دیا تو آخرت کی کامیابی ممکن نہیں ہے، مگر وہ جانتا ہے کہ بہرحال یہ دنیا کمرہ امتحان ہے، کمرہ آرام نہیں۔ یہی یقین اسے خدا کے کام کے لیے خشک لکڑی بنا دیتا ہے۔ دوسری طرف جو لوگ آخرت کو مقصود کے مقام سے ہٹا دیں، وہ جتنی بھی دینداری اختیار کر لیں، ان کی دینداری سے آگ کے بجائے دھواں پیدا ہوتا ہے۔ وہ دھواں جس سے حرارت پیدا ہوتی ہے، نہ روشنی۔ یہ لوگ انفاق کرتے ہیں مگر ریاکاری کے ساتھ، یہ لوگ عبادت کرتے ہیں مگر غفلت کے ساتھ، یہ لوگ نصرت دین کے لیے اٹھتے ہیں مگر تعصبات کے ساتھ۔ ان کی تمام تر دینداری ان کی خواہشات اور جذبات کے تابع ہی ہوتی ہے۔ ایسی گیلی لکڑیاں دنیا میں ایندھن نہیں بن پاتی، البتہ قیامت کے دن وہ ضرور ایندھن بنے گی، مگر یہ ایندھن جہنم کا ہوگا، وہ جہنم جہاں انسان اور پتھر ایک ساتھ جلائے جائیں گے۔ سکندر جب گیا دنیا سے۔ سکندر اعظم 323 قبل مسیح تا 356 قبل مسیح کا شمار دنیا کے عظیم ترین فاتحین میں کیا جاتا ہے۔ وہ سائرس، جسے قرآن ذوالقرنین کہتا ہے، کے بعد پہلا شخص تھا جس نے تمام قدیم دنیا کو فتح کر کے
اس پر اپنی حکومت قائم کی۔ اس کا باپ فلپ یونان کی ایک چھوٹی سی ریاست مقدونیہ کا حکمران تھا، مگر سکندر نے صرف چند برسوں میں اس تمام دنیا کو زیر و زبر کر ڈالا جو یونان سے ہندوستان تک لاکھوں مربع میل پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی عظیم یوریشیائی سلطنت میں چین ہی واحد متمدن خطہ تھا جو اس کی قلمرو میں شامل نہ تھا۔ سکندر کی یلغار اتنی شدید تھی کہ دارا کی عظیم ایرانی سپر پاور خس و خاشاک کی طرح اس کے سامنے بکھر کر رہ گئی۔ اس کے حوصلے اتنے بلند تھے کہ رواں دریا، فلک بوس پہاڑ، عظیم صحرا، وسیع و عریض میدانی علاقے، بپھرے ہوئے سمندر، اندھیری راتیں، موسلا دھار بارش، کچھ بھی اس کا راستہ نہ روک سکے۔ قدیم دنیا کے سارے خزانوں اور سارے علاقوں کا یہ مالک صرف 32 سال 8 ماہ کی عمر میں ملیریا کا شکار ہو کر عراق کے قدیم شہر بابل میں انتقال کر گیا۔ اس کے بعد جلد ہی اس کا 12 سالہ بیٹا مار ڈالا گیا اور اس کی نسل ختم ہو گئی۔ سکندر کی زندگی اور اس کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نمونہ قائم کیا ہے جس میں قیامت تک انسانوں کے لیے عبرت و نصیحت کا سامان ہے۔ ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے اپنے سینے میں خواہشات کا ایک طوفان لیے پھرتا ہے۔ وہ دولت، شہرت، حکومت اور طاقت کے پیچھے بھاگتا ہے۔ کبھی وہ نامراد رہ جاتا ہے اور کبھی مقدر کا سکندر بن کر اپنی ہر خواہش پا لیتا ہے، مگر ایک عظیم حقیقت ایسی ہے جو کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، وہ یہ کہ ایک روز بہرحال اسے مرنا ہے اور اپنی آرزوؤں کی سلطنت کو چھوڑ کر اسے حقیقت کی اس دنیا میں جانا پڑتا ہے جس کا نام آخرت ہے۔ انسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دنیا ہی میں اپنی جنت بنانا چاہتے ہیں۔ وہ گاڑی، بنگلہ اور سونا چاندی کو اپنا مقصود بنا لیتے ہیں۔ وہ اس حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں کہ ایک روز موت کو آنا ہے، وہ آ کر رہے گی۔ 323 قبل مسیح میں یہ سکندر کو آئی تھی اور 1 صدی کے اندر اس وقت تک زندہ ہر انسان کو آ جائے گی۔ انسان کے لیے اہم بات یہ نہیں ہے کہ اس نے اس دنیا میں کیا حاصل کیا، اسے تو ہر چیز سکندر کی طرح چھوڑ کر جانی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنی ابدی زندگی کے لیے کیا لے کر جا رہا ہے۔